السلام علیکم، نظر چوہان فورڈس نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں. آج میں نے جو ٹی پہنی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وائٹ کلر ہے فور پیس اینڈ اسکل ہے اینڈ اپنا جیسے وہ ڈینجر 4404 کی پر لگی ہوتی تھی اور سنیک ہے. پاکستان میں اب حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ جو امریکی پوڈل ہے فائنلی اس نے کہا ہے جی آ جائیں، پھر قتل و غارت ہوگا تو ہوگا. وہ دیکھیں اس دن افطار جن کے ساتھ وہ کر رہا تھا نا، دے ڈو ناٹ ریپرزینٹ پاکستان. ذکا اشرف، یہ الفتح والا، عرفان شیخ، یہ سارے وہ سارے لوگ جنہوں نے 22 کروڑ کا خون چوس کر ادھر پہنچے ہیں. الفتح والا والمارٹ کی طرح ہے نا جی، پہلے چیزیں سبسیڈائز کرو پھر باقیوں کو کمپٹیشن سے باہر کر دو. امریکہ میں بھی یہی حالات ہیں. یہ ان سے مل کے کہہ رہا تھا کہ اب کیا کریں. جو امریکہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ معاملات تہز نہز ہو رہے ہیں امریکہ میں، اور یہ جو اپنا سلسلہ ہے کیپٹلسٹ ڈیموکریٹک لبرل سسٹم یہ کولیپس کر رہا ہے. روس میں پیوٹن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب صاحب تیسری جنگ عظیم بھی ہوئی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. روس انفیکٹ جیت گیا ہے. یہ لولے پوپے ڈرامے جو ہیں نا یہ اب نہیں چلنے تھے. آج لاہور ہائی کورٹ میں 3 دفعہ بینچ بدلا مریم نواز کے کیس میں. 2 باغیرت ججز نے بیٹھنے سے انکار کیا. 10 منٹ میں بینچ بن جاتا تھا، ایسنڈون رجسٹری میں جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. اور جو اصل معاملہ ہے نااہل کرنے والا جو لوٹوکریسی ہے، اس پہ سپریم کورٹ عید کے بعد سن رہی ہے اور الیکشن کمشنر دھندا دے کے بیٹھا ہوا ہے. جب آپ اس طرح کی ناانصافیاں کریں گے تو پھر آپ کو اس کے لوگوں کو دبانے کے لیے پھر یہی کچھ کرنا پڑے گا جو جنرل باجوہ کر رہا ہے. جنرل باجوہ نے 3 چینی ٹیچر آج مار دیے کراچی میں. جنرل باجوہ پاکستان کے لیے بڑی ہائی رسک چیز بن گیا ہے. یہ بہت ڈیٹ آدمی ہے، یہ کھرب پتی آدمی ہے. صرف پیسے کے چکر میں اس وقت یہ ساری بدماشیاں کر رہا ہے. یہ خود اس سے کسی نے نہیں پوچھا ایکسٹینشن کیوں لی تھی، کھربوں کی پراپرٹی کیسے ملی. تو میں صابر شاکر سے ایگری کرتا ہوں کہ اب آپ اس طرح کریں کہ اب آپ واقعی سر پر کفر باندھ لیں اور تیاری پکڑ لیں ایک بہت ہی شدید خانہ جنگی کی، یا پھر جنرل باجوہ کو اتارنے کی GHQ کے سامنے پروٹیسٹ کر کے کوشش کریں.